ہٹلر کی جنسی زندگی کے بارے میں بہت کم معلوم ہے۔ نگاروں اور نفسیات دانوں نے ہٹلر کی شخصیت کا جائزہ لیا اور یہ نتیجہ سامنے آیا کہ اس کے فزیشین اور احباب اسے جنسی طور پر نارمل سمجھتے تھے۔ اس کی محبوبہ ایوا براؤن کو جنسی طور پر نارمل سمجھا جاتا تھا۔ ہٹلر ایک جذباتی شخص تھا جو اپنی محبوبہ گیلی روبل کی خودکشی پر یقیناً افسردہ اور دل شکستہ ہوا۔ ایوا براؤن بزم خود جنگ کے دوران آخری دنوں میں ہٹلر سے شادی کرنے اور پھر بالآخر موت کو گلے لگانے برلن پہنچی تھی۔ ہٹلر کا سب سے نمایاں اور لمبا عشق ایوا براؤن سے تھا جو ہٹلر سے 23 سال چھوٹی تھی۔ 1932 میں ایوا اس کی داشتہ بنی اور اس کی قیام گاہ میں رہنے لگی۔ ایوا باویریا کی حسینہ تھی جو ایک خوبصورت اور کثرتی جسم کی مالکہ تھی، لیکن اس میں صرف ایک خامی تھی کہ مباشرت کے لیے اس کے اندام نہانی بہت چھوٹی تھی۔ یہ خامی دور کرنے کے لیے ایوا کو بہت سے تکلیف دہ آپریشنز اور آزمائش سے گزرنا پڑا تھا۔ ہٹلر کی داشتہ کی حیثیت سے وہ ہٹلر کے ساتھ بہت کم منظر عام پر آئیں۔ ایوا اپنی ڈائری میں ہٹلر سے جنسی تعلقات کے بارے میں لکھتی ہیں کہ ہٹلر مباشرت کے وقت عجلت پسند واقع ہوا تھا۔ 1930 کے عشرے کے وسط میں ہٹلر 29 سالہ نرم و نازک رینٹ ملر سے ملا جو جرمن فلم ایکٹریس تھیں۔ ملر آریائی خوبصورتی کا نمونہ تھی اور اس نے جرمن کے مرد آہن کی جنسی دعوت قبول کر لی۔ اکتوبر 1937 میں ان کی جنسی ملاقاتیں اچانک ختم ہو گئیں۔ رینٹ ملر نے یا تو اپنے اپارٹمنٹ کی کھڑکی سے کود کر خودکشی کر لی یا پھر گسٹاپو کے حکم سے اسے اس وقت باہر پھینک دیا گیا جب اس پر ایک یہودی سے خفیہ تعلقات رکھنے کا الزام لگایا گیا۔ ہٹلر کی ایک اور داشتہ بھی اسی اندوہناک انجام کا شکار ہوئی۔ 1939 میں ایک انگریز عورت یونٹی میٹفورڈ نے میونخ میں اپنے آپ کو گولی مار لی۔ اس سے قبل ایک اور عورت سوزی نے ہٹلر کے ساتھ ایک رات بسر کرنے کے بعد اپنے آپ کو پھانسی دے دی۔ ماریا ممی رائٹر نے بھی خودکشی کرنے کی کوشش کی لیکن بچ گئی۔ آخر ان اموات اور خودکشیوں کی کیا وجہ تھی؟ غالباً اس کا سبب ہٹلر کا ہم بستری کے وقت غیر فطری رویہ تھا، لیکن حقیقت کبھی سامنے نہ آ سکی۔